شعور کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے؟ کیونکہ جب شعور نہیں ہوتا وہ لا علمی کی زندگی ہوتی ہے. ہمارا ایک چھوٹا سا بچپنا ہوتا ہے جس میں کھیل کود ہوتے ہیں، کاغذ کی کشتی ہوتی ہے، گڑیا کی شادی ہوتی ہے، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم خوش ہوا جایا کرتے ہیں. ہمارے لیے ایک کینڈی بھی بہت ہوتی ہے. آخر کار ہم پڑھنے لگتے ہیں، پھر بڑے ہو جاتے ہیں. اس ساتھ ہی ہماری زندگی میں شعور آنا شروع ہو جاتا ہے، سوچ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی شعور آتا ہے شعوری زندگی شروع ہو جاتی ہے. یہاں سے شعور سے پہلے زندگی نہیں ہوتی، وہ لا علمی ہوتی ہے. کیونکہ اس ٹائم ہمارے ذہن میں کوئی شعور نہیں ہوتا، شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. شعور آنے کی پہچان یہ ہے کہ شعور آتے ہی انسان پوچھتا ہے میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میرا اس دنیا آنے کا پرپس کیا ہے. اس سوال کا جواب کبھی بھی اٹھ سکتا ہے. نہ اس سوال کا جواب آپ کی عمر سے ہے، نہ باسفید ہونے سے ہے، نہ اسکول اور کالج سے ہے. کبھی بھی یہ سوال اٹھ سکتا ہے. دنیا کی کسی مخلوق میں یہ سوال نہیں اٹھتا. یہ صرف انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے. ایک دانشور کہتا ہے ذرا سوچئے، تخلیق انسانی سے پہلے انسان بنانے والے خالق کے خیال میں تھا، پھر اس کی تخلیق کی گئی، اس کو بنایا گیا بڑی محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ. اس کی کتنی اہمیت ہوگی. جو یہ جان جائے کہ میں قیمتی ہوں، دوسری مخلوقات سے بہت افضل ہوں، دوسری مخلوقات کا میں سردار ہوں، وہی اشرف المخلوقات کہلانے کا حقدار ہے. شعور یہ بتاتا ہے کہ ہم عام مخلوق نہیں ہیں، ہم بڑے انسان ہیں، ہم بڑے کام کے لیے آئے ہیں. صرف پیدا ہو جانا مر جانا زندگی نہیں. یہ بات حضرت علامہ اقبال کو سمجھ آئی تو فرماتے ہیں تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. تقدیر تو نباتات کے لیے ہے، بڑے انسانوں کے لیے نہیں ہے. انسان تو تقدیر لکھنے والا ہے، جیسے وہ لکھے گا وہی ہوگا. کائنات کے اس نظام میں اللہ تعالی نے یہ نہیں دیکھتا کہ ہم غریب ہیں، ہم کس کے بیٹے ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، ذات کیا ہے، برادری کیا ہے. وہ صرف ایک چیز دیکھتا ہے کہ جو دستک دے رہا ہے، میرا دروازہ کھٹکا رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، جو آنسو بہا رہا ہے، جو خون پسینہ ایک کر رہا ہے، اس کے لیے وہ حرکت میں آ جاتا ہے. قوانین انسان کے لیے ہیں. جب کوئی دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس کا دروازہ کھٹکاتا ہے، راتوں کو اٹھ کے آنسو بہاتا ہے، سجدوں میں جاتا ہے، اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو پھر وہ چمکتا ہے. پھر محنت میں مل کر وہ ہیرا بن جاتا ہے. جب ہیرا بنتا ہے تو ہر کامیابی اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. آپ بھی اس پہ غور و فکر کریں، اکیلے بیٹھ کے سوچیں ہمارا یہ مختصر زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم وہ مقصد پورا کر رہے ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ